بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلے وار پروگرام حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے لمحہ فکریہ کے عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج اس سلسلے کی اگلی قسط کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ اس جنگ میں جسے جنگ جمل کہا جاتا ہے، اس میں خواتین کا روایتی کردار تھا۔ حالانکہ اس سے قبل ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ کوئی عورت مرکزی حیثیت سے اس طرح نمایاں کسی جنگ کی قیادت کرے۔ عام طور پر عورتیں عقبہ حصے میں رہتی تھیں، جہاں سے وہ اپنے لڑاکوؤں کی حوصلہ افزائی کے لیے مخالف لڑنے والے دشمنوں کی بہادری کا مذاق اڑاتی تھیں اور اپنے جنگجوؤں کو بہادری کے کارناموں کی ہمت دیتی تھی۔ ان کی ایک ساتھ نکلتی ہوئی تیز آوازیں دوسری طرف کے لڑاکوؤں کے دلوں میں خوف پیدا کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ جیسا کہ دنیا کے بالکل مختلف حصے میں بیک پائپوں کی خوفناک آواز ہوا کرتی تھی اور ان آوازوں کے شور میں خوفناک اور خون ریز جنگ اور تیز ہو جاتی تھی اور ایک ایسی خوف کی فضا بن جاتی تھی۔ اس جنگ کے ماحول میں جس میں تلواروں کے ٹکرانے، گھوڑوں کے ہنہنانے، انسانی جسم کے کٹنے کی آوازیں اور اس کے نتیجے میں لاشوں کے گرنے، تلوار کے ذرہ اور بکتر کاٹ کر جسم کے اندر تک اتر جانے، مردوں کے ایک دوسرے کی گرفت میں ہانپنے کی آوازیں، جیسے ہی اسٹیل جسم میں داخل ہوا، ہانپتے اور درد سے چیختے ہوئے زخمی اور مرتے ہوئے کراتے ہوئے لوگ، یہ سب منظر بہت ہی دہشتناک اور کرپناک ہوتا ہے، جس کا عملی نمونہ اب میدان میں نظر آ رہا تھا۔ یہ وقت یہ سوچنے کا نہیں ہوتا کہ کیا اس لڑائی سے کیسے بچا جائے، بلکہ یہ وقت اپنی جان کو بچاتے ہوئے دوسروں کی جان لینے کی توغدو ہوتی ہے۔ یہاں کوئی بھی قانون، رحم، رشتہ داری اور دوستی کچھ بھی پیش نظر نہیں ہوتا، بس اندھا قتل عام۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔